کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ فیضان اسلام میں مرحبا کہتا ہوں۔ 12ویں شب گزار کر دنیا بھر میں اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں بہت سارے عاشقان رسول اس وقت جلوس میلاد کی تیاریوں میں ہوں گے یا جلوس کے لیے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ 12ویں کا دن ہے، ماشاءاللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کا جشن منانے میں مصروف ہیں۔ ہر کوئی اپنے انداز پر محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی نسبت سے آج انشاءاللہ عز و جل ہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے معجزات انبیاء۔ انشاءاللہ معجزہ کیا ہے، اس کے مفہوم کے بارے میں ہم وضاحت حاصل کریں گے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں انشاءاللہ بہت ہی پیاری معلومات ہمیں حاصل ہوں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ بڑی ہی سعادت کی بات ہے، بڑی ہی برکت کی بات ہے، اور اس بڑے دن میں گھبراہٹ والے موقع پر اگر کسی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا قرب نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل تمام پریشانیوں سے وہ نجات پائے گا۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلے کی ابتدا ہی میں اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری اس کی برکتیں ملیں گی۔ بعض لوگ جو ہے وہ کام کاج میں مصروف رہتے ہوئے اپنا ٹی وی سیٹ جو ہے وہ آن رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کما حق ہوئی اس کو سن لیا ہے۔ ایسا نہ کیا جائے، بلکہ جب بھی خاص طور پر قرآن و حدیث کی بات کی جا رہی ہو تو اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کر کے ہمتن گوش ہو کر آپ مدنی چینل کے سامنے بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی پوری برکتیں حاصل ہوں گی۔ ہو سکے تو اپنے پاس کچھ لکھنے کے لیے بھی رکھا کریں، تاکہ جو اہم باتیں مدنی پھول مفتی صاحب ارشاد فرمائیں وہ آپ تحریر بھی کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے سلسلے کی بھی برکتیں عطا فرمائے۔ بڑھتے مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ 12ویں کا دن ہے، اللہ تعالی ہماری محبتوں کو مزید اضافہ عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے مزید عشق میں اضافہ عطا فرمائے۔ مفتی صاحب سب سے پہلے معجزے کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو ایک بنیادی سوال ہے کہ اس لفظ کا لغوی معنی کیا ہے، اور جب مسلمان معجزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزے کا لفظی معنی ہے عاجز کر دینے والی چیز، یعنی وہ شے جو سامنے والے کو عاجز کر دے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور شرعی معنی اس کا کہ جب عام طور پہ مسلمان یہ لفظ بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی چیز کو سمجھ لیں کہ ہمارے جو کام ہیں وہ تو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن معجزے کے ساتھ ملا لے تو 2 طرح کے ہوں گے۔ ہم جو کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تحت الاسباب، یعنی ظاہری اسباب اس کے موجود ہیں تو ہم وہ کام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کام اسباب سے ہٹ کر ہو جائے، ما فوق الاسباب ہو جائے، کہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا لیکن ویسا ہو جائے، تو اسے پھر جو ہے اسے خلاف عادت یا ما فوق الاسباب کے الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب آگے اس کی پھر مختلف قسمیں بنتی ہیں۔ پہلے تو اس کی مثال سمجھ لیں کہ ما فوق الاسباب کیا ہے۔ ما فوق الاسباب یوں ہے کہ جیسے ایک آدمی اگر دھوپ میں جائے تو اس کے اوپر یکدم جو ہے وہ بادل سایہ کر دیں، وہ وہاں سے ہٹ جائے تو بادل اس سے ہٹ جائے، اگر وہ دوبارہ جائے تو بادل دوبارہ اس کے اوپر آ جائے۔
تو اب یہ کہ بادل اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ ایک آدمی دھوم میں جائے تو بادل اس کے اوپر آ جائیں، وہ ہٹ جائے تو بادل اس سے ہٹ جائیں، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو اسے کہیں گے خلاف عادت ایک کام ہو گیا، یا ما فوق الاسباب ایک کام ہو گیا۔ اسی کی دوسری مثال لے لیں کہ جیسے کوئی پتھر کی طرف اشارہ کرے تو اس سے پانی نکلنا شروع ہو جائے۔ اب پتھر سے یوں پانی نہیں نکلتا، اس میں ڈرلنگ کرنی پڑے گی، اس میں اسباب اختیار کریں گے، اگر اس میں پانی ہوگا تو وہ نکل آئے گا، لیکن کوئی آدمی اشارہ کرے اور پانی نکل آئے، یہ ایسا کام ہوگا کہ جو عادتاً نہیں ہوتا لیکن ہو گیا۔ اسباب کے تحت تو ہو سکتا ہے لیکن ما فوق الاسباب اس طرح نہیں ہوتا۔ ایسی چیزیں جن سے ظاہر ہوں، جن لوگوں سے ظاہر ہوں، وہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایسی بات کسی کافر سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، یعنی خلاف عادت کام کوئی کافر بھی دکھا سکتا ہے۔ جیسے کافر یہی کام دکھا دے کہ اگر وہ جو ہے وہ دھوپ میں جائے تو اس کے اوپر سایہ ہو جائے، دھوپ سے ہٹ جائے تو اس کا سایہ بھی ہٹ جائے۔ اگر کافر دکھائے تو اس کو کہتے ہیں استدراج۔ استدراج کا جو مرادی معنی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ وہ جو اس نے ورغلانا ہے لوگوں کو، جو اس نے کرتب دکھانے ہیں وہ دکھا لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی رسی اللہ تعالیٰ نے دراز کی ہوئی ہے، چھوڑی ہوئی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ اس کی رسی جو کھینچے گا تو وہ ایک ہی مرتبہ میں وہ شکنجے کے اندر کسا جائے گا۔ اچھا، پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کافر یا فاسق و فاجر، اس سے کوئی شے اس کی مرضی کے برخلاف بھی ظاہر ہو سکتی ہے، یعنی مرضی کے موافق ہو جائے تو استدراج ہے، اور مرضی کے برخلاف کے کافر نے دعویٰ کیا کہ میں یہ کام دکھاؤں گا، اب وہ دکھانے کی بجائے اس کے برعکس ہو گیا، الٹا ہو گیا۔ اب اگر الٹا ہو گیا تو اسے کہتے ہیں اہانت، یعنی اس کی توہین ہو گئی، وہ رسوا ہو گیا۔ تو کافروں کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، جیسے مسیلمہ کذاب کا واقعہ ہے کہ مسیلمہ کذاب نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ دیکھیں میں کنویں کے اندر اپنا تھوک ڈالوں گا تو اس کا پانی اوپر آ جائے گا۔ اب اس نے تھوک ڈالا تو جتنا پہلے تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اب یہ اس کی اہانت اور اس کی توہین ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اہانت ہے۔ تو کافر سے اس کی مرضی کے موافق خلاف عادت ما فوق الاسباب اگر کوئی شے ظاہر ہو تو یہ استدراج، اگر اس کے برخلاف ہو جائے تو اہانت۔ اور اگر ایسی شے کسی عام مسلمان سے ظاہر ہو جائے، یعنی جیسے ہم عام سے مسلمان ہیں، ہم کوئی ولی نہیں ہیں، عام مسلمان ہیں، ہم سے کوئی ایسی شے ظاہر ہو جائے کہ ہمارا مثال تھوڑا سا کھانا تھا، 5 آدمیوں کے لیے کافی تھا لیکن 50 کو کفایت کر گیا۔ اب وہ 50 کو کفایت کر گیا، عادتاً ایسا نہیں ہوتا، اسباب کے تحت ایسا نہیں ہوتا، تو اسے کہا جائے گا معونت۔ معونت کا مطلب ہے مدد، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی مدد کی گئی۔ تو عام مسلمان سے ایسی بات ظاہر ہو جائے تو اسے معونت کہتے ہیں۔ اور اگر ایسی ہی بات کسی ولی سے ظاہر ہو تو اسے پھر کرامت کہتے ہیں، جیسے اولیاء کرام کی بہت ساری کرامات ہمیں ملتی ہیں۔ اور اگر ایسی بات کسی نبی سے ظاہر ہو تو اب اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ نبی سے خلاف عادت ما فوق الاسباب ایسا امر عجیب جو ظاہر ہو رہا ہے وہ اس کے اعلان نبوت سے پہلے کا ہے یا بعد کا۔ اگر پہلے کا ہے تو اسے کہتے ہیں ارہاس، اور اگر اعلان نبوت کے بعد ہو تو پھر اسے کہتے ہیں معجزہ۔ تو معجزہ جس کے اوپر ہم کلام کر رہے ہیں، اب اس کی مثال لیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آپ کا ارہاس تھا، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں معجزہ بھی کہہ دیتے ہیں، کہ آپ جب دھوپ میں تشریف لے جاتے تو بادل آپ کے اوپر سایہ کرتے تھے، اور یہ اعلان نبوت سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو اب یہ جو امر ظاہر ہو رہا ہے یہ ایسی شے ہے کہ جو خلاف عادت ہے، ما فوق الاسباب ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسا ظاہر ہوا، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آپ جب مکہ مکرمہ کی وادیوں سے گزرتے تو پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، پتھر آپ پر درود پڑھا کرتے تھے۔ تو اب یہ پتھروں کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا آپ کے اعلان نبوت سے پہلے یہ ارہاس کہلاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح بچپن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہوا، یعنی آپ کا سینہ مبارکہ چیرا گیا، کھولا گیا، فرشتے نازل ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کو چیرا، اس سے قلب اطہر کو نکالا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ڈالا اور دوبارہ آپ کے سینہ اقدس میں رکھ دی۔ اب انسان عادتاً بغیر دل کے جی نہیں سکتا، بے شک کہ اس کا دل نکال کے علیحدہ تھال کے اندر تشت کے اندر رکھ دیا جائے، وہ جی نہیں سکتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو یہ بچپن میں ہوا، اعلان نبوت سے پہلے ہوا تو یہ ارہاس۔
اب شق صدر کئی مرتبہ ہوا، یعنی بچپن میں ہوا اور نوجوانی کی عمر میں ہوا، اعلان نبوت سے پہلے یعنی وحی کے نزول سے پہلے ہوا، معراج کی رات ہوا. یہ 4 مرتبہ کا واقعہ محدثین نے بیان کیا. اب شق صدر اعلان نبوت سے پہلے بھی ہوا اور معراج کی رات یعنی اعلان نبوت کے بعد بھی ہوا. وہ جو بعد میں ہوا اسے معجزہ کہیں گے، ٹھیک ہے، اور جو پہلے ہوا اسے ارحاس کہیں گے. تو یہ گویا 5 صورتیں بنتی ہیں جو خلاف عادت اور ما فوق الاسباب امور کی ہیں. اگر کافر سے یا فاسق فاجر سے ظاہر ہو تو استدراج، اگر عام مسلمان سے ہو تو معونت، اگر ولی سے ہو تو کرامت، اگر نبی سے اعلان نبوت سے پہلے ہو تو ارحاس، اور اعلان نبوت کے بعد ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. تو معجزہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ معجزہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے دوسروں کو عاجز کر دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی شے سامنے سے مد مقابل ظاہر کر سکے. تو یہ ہے معجزہ، لفظی معنی عاجز کر دینے والی شے، اور اصطلاحی اعتبار سے کہ نبی سے وہ شے جو خلاف عادت ہے، ما فوق الاسباب ہے، وہ اسے ظاہر ہو. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں، جب چاہے جو چاہے جسے چاہے عطا فرمائے. اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے معجزہ اور اس سے متعلقہ جو امور ہیں ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ سنی ہے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کا معجزہ ہے، تو ایسا کہنا کیسا، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں؟ اس میں وہی عرض کروں گا کہ معجزے کا جو لفظ ابھی جو ہم نے تفصیل عرض کی ہے، اب اس کے اعتبار سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اگر کوئی ایسا واقعہ ثابت ہے کہ جو خلاف عادت ہے، ما فوق الاسباب ہے، تو اسے معجزہ نہیں کہیں گے، اسے کرامت کہیں گے. کرامت کہیں گے، یعنی نبی کے علاوہ جو کسی ولی سے صادر ہو. تو اب صحابہ کرام بھی اولیاء کرام کی اعلیٰ قسموں میں سے ہیں. تو صحابہ سے وہ ثابت ہو، یعنی جیسے حضرت فاطمہ سے امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا خلفائے راشدین، ان سے جو ایسی شے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہیں گے. معجزے کا لفظ وہاں استعمال کرنا اصطلاحاً درست نہیں. ٹھیک ہے، اصطلاحاً درست نہیں ہے. مفتی صاحب یہ تو ڈیفینیشن ہو گئی معجزہ کسے کہتے ہیں اور ہماری انڈرسٹینڈنگ اس اعتبار سے کیا ہونی چاہیے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معجزات عطا فرماتا ہے انبیاء کرام کو، تو اس میں کیا حکمت ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو انبیاء کرام معجزات دکھاتے ہیں وہ کیوں دکھائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، معجزے کی اصل حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اس بندے کی تصدیق کہ یہ اپنے دعوی نبوت میں سچا ہے. ٹھیک ہے، یعنی نبی نے دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، صحیح، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں پیغام دینے آیا ہوں. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے کے ذریعے اس بندے کی تصدیق کر دی جاتی ہے. اس کی مثال علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جیسے ایک بندہ شاہی دربار کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا نمائندہ ہوں. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں بادشاہ سے جو کہوں گا بادشاہ کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مجھ سے راضی ہے اور میں اس کا واقعی نمائندہ ہوں. اب وہ بادشاہ سے یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ جو مجرم آپ کے دربار میں کھڑا ہے نا، آپ اس کو معاف کر دیں. بادشاہ کہتا ہے میں نے اس کو معاف کیا. وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اس کو بہت سارا خزانہ بھی دے دیں. بادشاہ نے اس کو بہت سارا خزانہ بھی دے دیا. تو اب اس نے ایک دعویٰ کیا کہ میں بادشاہ کا نمائندہ ہوں، اور دلیل کے طور پہ اس نے کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں بادشاہ سے جو عرض کروں گا بادشاہ اسے پورا کر دے گا. تو بادشاہ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ یہ واقعی میرا نمائندہ ہے اور یہ اپنی بات میں سچا ہے. صحیح. اسی طرح نبی جب دعویٰ نبوت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اس اعلان نبوت کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے اب دلیل کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ میرے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو کہوں گا اللہ تعالیٰ کر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ویسا کر دیتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس نبی کی تائید اور تصدیق ہوتی ہے کہ یہ اپنے دعوی نبوت میں سچا ہے. صحیح. تو لہذا معجزے کی اصل حکمت جو ہے وہ ہے اس نبی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تصدیق کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے. پھر بعد میں اس کے بہت سارے ضمنی اس کے فوائد ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ایمان کی طرف لانے کے لیے، ٹھیک ہے، یا لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، یا اور اس طرح کی حکمتوں کے پیش نظر پھر معجزات کا اظہار ہوتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی
اپنے برگزیدہ بندوں کو جو اس کے قرب خاص میں ہوتے ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، انبیاء کرام ان کو معجزات عطا فرماتا ہے، اور معجزہ نبی کی تصدیق ہوتی ہے، نبی کی بات کی سچائی کو بیان کرنا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس کی نبوت کا اقرار کریں اور اس کی طرف راغب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو خاص فضائل اور خاص کمالات عطا فرماتا ہے، اور اس میں ہمارے ایمان کی پختگی بھی ہوتی ہے، اور اس میں ہمیں چاہیے کہ انبیاء کرام کے معجزات کا مطالعہ کریں، اور بالخصوص سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں اس پر سیرت کی کتابوں میں بھی کلام موجود ہے، اور اس موضوع پر خاص کتابیں بھی تحریر کی گئی ہیں۔ نیت کریں، آج ماشاءاللہ 12 ربیع النور شریف کا دن ہے، اور اسی مناسبت سے اگر آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل سیرت کے اس پہلو کو ہم بطور خاص پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں محبت میں مزید اضافہ ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معجزہ ایک تصدیق ہے، ایک خاص مدد ہے اور قرب خاص کی ایک علامت ہے، تو جب ہم معجزات پڑھیں گے تو ہمارے دل میں اس ہستی کا محبت، اس ہستی کی جو ہے وہ شان، اس کی شوکت جو ہے وہ مزید بڑھے گی۔ تو یہ تمام اسباب ہیں محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو مزید دل میں بڑھانے کے لیے۔ تو آج کہ اس مبارک دن کے حوالے سے یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اس موضوع پر جو بھی کتابیں اویلیبل ہیں انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اور معجزات میں چونکہ کسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے تو بچوں کو، گھر والوں کو بڑی اس میں دلچسپی ہوا کرتی ہے، تو کہانیاں پڑھنے کے بجائے، دیگر اس طرح کی چیزیں پڑھنے کے بجائے اگر ہم حکایات پڑھیں، معجزات پڑھیں انبیاء کرام کے، تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور وہ مطالعہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا مطالعہ کرنے کی، صحیح چیز پڑھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے؟ کم و بیش 1,24,000 جو تعداد بیان کی جاتی ہے، تو کیا تمام ہی انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عطا فرمائے یا یہ سلیکٹڈ ہے؟ معجزہ جو ہے وہ ہر نبی کو عطا کیا جاتا ہے۔ اچھا، کیونکہ نبی جب دعویٰ نبوت کرتا ہے صحیح، تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ تم اس بات میں سچے ہو کہ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ آگے سے ان کو بتانے کے لیے اپنی طرف سے کوئی معجزہ ظاہر کرتا ہے، صحیح، تو لہذا صحیح، معجزہ ہر نبی کو عطا کیا جاتا ہے۔ صحیح، اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ گزرے ہیں، جن کی تعداد یعنی 1,24,000 ایگزیکٹ ہے یا اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو ان سب کو عطا کیے گئے۔ لیکن علماء نے یہ فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے معجزات یہ مقتبس ہیں، یعنی یہ حاصل ہوئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک سے اور آپ کی ذات مبارکہ سے۔ ماشاءاللہ، مثال کے طور پہ سبحان اللہ، امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قصیدہ بردہ ہے، اب اس کے اندر آپ نے بڑا پیارا ایک شعر ہے آپ کا، دو اشعار ہے، فرمائے وَكُلُّ آئِن اَتَرْ رُسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّ مَتَّصَلَتْ مِن نُورِهِ بِهِمِ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ فرماتے ہیں کہ وہ کلو آئین، تمام کی تمام نشانیاں، تمام کے تمام معجزات، اَتَرْ رُسُلُ الْكِرَامُ بِهَا، جنہیں اللہ کے رسول لے کر آئے، صحیح، وہ تمام معجزات فَإِنَّ مَتَّصَلَتْ مِن نُورِهِ بِهِمِ، وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پہنچے ان انبیاء کرام علیہم السلام کو۔ سبحان اللہ، اور وجہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ، کیونکہ فضیلت کے سورج جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُمْ كَوَاكِبُهَا، اور انبیاء تو ستارے ہیں، ستارے ہیں، یعنی وہ ستارے ہیں کہ جو اس سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، کہ یہ ستارے ہیں جو اپنی روشنیاں لوگوں کے لیے تاریکیوں کے اندر ظاہر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جس کو جو نعمت ملی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ مبارکہ سے ملی ہے، اگرچہ پچھلی امتوں کو، جیسے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ تو کائنات کے اندر جو نعمت جس کو ملتی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ مبارکہ سے ملتی ہے۔ تو نبوت اور معجزہ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ جن کو ملی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ مبارکہ سے اور آپ کے تصدق میں ملی ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی. تو اب جو کائنات کے خزانے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. بے شک. اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو جب ہر نعمت اللہ عطا فرماتا ہے اور ہر نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کرتے ہیں، تو اب یہ جو معجزات کی شانیں عطا فرمائی گئی یہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تقسیم کرتے اسی ہیں. عطا کا حصہ ہے. تو اسی عطا کا حصہ ہے. تو اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو جو معجزات ملے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور آپ کے تصدق سے ہی نصیب ہوئے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کیا شان ہے ہمارے آقا کی. تو کیوں نہ ہم پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد کا جشن منائیں جب یہ اتنی بڑی نعمت عظمیٰ ملی جن کے صدقے تمام جہانوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں تقسیم فرماتا ہے، تو ان کے آنے کی خوشی مسلمان کیوں نہ منائے. اور اسی جذبے کے تحت الحمدللہ دنیا بھر میں آپ بھی آج جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں مزید اس کی برکتیں عطا فرمائے. مفتی صاحب، جب یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا ہوئے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی معجزات عطا ہوئے، تو دیگر انبیاء کرام کے معجزات اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات، تو ان میں کیا کچھ فرق ہم کر سکتے ہیں؟ اگر ہے تو وہ کس طور پر ہے؟ دیکھیں، معجزات میں فرق تو بہت سارا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں اور دیگر نبیوں کے معجزات میں کئی اعتبار سے فرق ہے. جیسے ایک تو اسی اعتبار سے ہے کہ ایک معجزہ جو کسی اور نبی کو عطا کیا گیا اور وہی معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، تو اس میں یہ بنیادی فرق ہوگا کہ جو سرکار کو عطا کیا گیا وہ بڑا افضل و اعلیٰ اور بڑا بڑھ کر عطا کیا گیا. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہت دکھاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی بادشاہت انہیں دکھائی. ٹھیک ہے. اب یہی معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا ہوا، لیکن سرکار کو جو معجزہ عطا ہوا وہ کئی اعتبار سے معجزہ ابراہیمی سے افضل تھا. ماشاءاللہ. ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا اور سرکار کو سب کی سیر کروائی گئی. اچھا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. تو ابراہیم علیہ السلام کو تو دنیا میں ایک پتھر پہ، بیت المقدس میں ایک پتھر پہ کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی بادشاہتیں کھول دی ان کے سامنے. صحیح. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ چیزیں دکھائیں بھی اور آپ کو بذات خود بنفس نفیس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف بھی لے گئے. سبحان اللہ. ایک فرق ہو گیا. دوسرے نمبر پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اشیاء دکھائی گئی ان کی تعداد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دکھائی جانے والی چیزوں سے زیادہ. سبحان اللہ. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہتیں دکھائی گئی سبحان اللہ. اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ دکھایا گیا کہ جس کا بیان ہی نہیں ہوا. اللہ. یعنی جس کا بیان ہی نہیں کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا دکھایا گیا. صرف اتنا فرما دیا گیا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے. اب وہ کیا کیا دیکھ کر آئے، کتنی چیزیں دیکھ کے آئے، کس حد تک دیکھ کے آئے، ان میں سے کوئی تفصیل بیان نہیں کی، اس لیے کہ الفاظ کے اندر اتنی تفصیلات آتی ہی نہیں. اللہ اللہ. اچھا دوسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتا تھا. صحیح. قرآن پاک کی آیت مبارکہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، کلام فرمانا. صحیح. اب یہ کلام فرمانا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ نبیوں کے اندر بھی، رسولوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا. صحیح. اور اتنا بڑا معجزہ عطا فرمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی ارینی انظر الیک، کہ اے اللہ مجھے تو اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوا اللہ سے کلام کرنا
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا اللہ سے کلام کرنا اور اللہ کا دیدار کرنا. بلا حجاب کلام کیا. اب بلا حجاب کلام بھی فرمایا اور بلا حجاب اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا. سبحان اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ فرمایا گا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. تو یہ ساری کی ساری چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ جلوہ یعنی اللہ کا جلوہ حضور کے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ جیسے دو کمانوں کے درمیان کا فاصلہ ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اللہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. کیا بات. اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے اعتبار سے یہ فاصلوں کا بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے اعتبار سے یہ جلوے کا قریب ہونا بیان کیا، لیکن یہ بتا دیا کہ وہاں یہ تھا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، صرف کلام. اور یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا، اپنا قرب خاص عطا فرمایا، آپ کو وحی فرمائی، اور ساتھ ہی فرما دیا ما زاغ البصر وما طغى. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں نور الہی کو دیکھ کر، جلوہ الہی کو دیکھ کر آپ نہ حد سے بڑی اور نہ ٹیڑھی ہوئیں، یعنی نہ ان کے اندر کوئی وہ چندیا جانے کی کیفیت پیدا ہوئی اور نہ وہ اپنی حد سے آگے بڑھی. سبحان اللہ. تو یہ ایک صورت میں نے عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور دیگر نبیوں کے معجزات میں ایک فرق تو یہ ہے کہ وہی معجزہ جو دوسرے نبیوں کو دیا گیا، جب وہ معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا تو وہ ان سے افضل، اعلیٰ، اولیٰ اور بڑھ کر عطا کیا گیا. سبحان اللہ. دوسری وجہ فرق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ جو معجزات ہیں وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے. ٹھیک. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں یا قرآن پاک کا یا احادیث طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک محدود تعداد ملے گی. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کو یہ معجزات ملے، جیسے آگ کے اندر ڈالے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامت رکھا، اور اس کے علاوہ چند اور معجزات. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ کو معجزات ملیں گے، اس کی بھی ایک تعداد ملے گی کہ آپ اپنا دست مبارک گریبان میں ڈال کر نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جایا کرتا تھا. آپ نے جادوگروں کے سامنے جو ہے وہ اپنا عصا ڈالا تو ان کی سارے کے سارے جادو کی رسیوں کو نگل گیا. یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو بینا کرنا، کوڑیوں کو شفا یاب کرنا، غیب کی خبریں دینا. یہ 4 5 7 اس طرح کے معجزات ملیں گے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ علماء کی تصنیفات پڑھتے ہیں تو وہ تصنیفات کے اندر ہزاروں کی تعداد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا گیا، ہزاروں کی تعداد کے اندر. اور یہ بھی وہ ہیں کہ جو روایتوں میں آ گئے. ٹھیک ہے. کتابوں میں لکھ لیے گئے. کتابوں میں لکھ دیے گئے. جو کتابوں میں لکھے نہیں گئے لیکن وقوع پذیر ہوئے ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ. اچھا، پھر جو وقوع پذیر ہوئے وہ اور جن کی صلاحیت سرکار کو عطا کی گئی وہ اس سے بھی زیادہ بن جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اپنی تعداد کے اعتبار سے بھی دیگر نبیوں سے زیادہ ہیں. بلکہ علماء نے ایک بڑی پیاری بات تحریر فرمائی ہے اور وہ بالکل سمجھ بھی آتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی کرامتیں، ہر ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ بھی ہے. اچھا. ہر ولی کی کرامت جس امت کا ولی ہے، یعنی جیسے حضرت عاصم بن برقیہ رحمت اللہ علیہ، ان کی جو کرامت ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے، ان کی پیروی کرنے، ان کی غلامی اختیار کرنے، ان کی اتباع کرنے کی وجہ سے ہی تو ان کو یہ کرامت عطا کی گئی. تو لہٰذا ہر ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ بھی ہے. سبحان اللہ. اب جتنے اولیاء امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں گزرے اتنے ولی کسی اور امت میں نہیں گزرے. سبحان اللہ. اور اس امت کے اولیاء کو جتنی کرامتیں عطا کی گئی اتنی کرامتیں کسی اور کو عطا نہیں کی گئی. یعنی آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں دیکھ لیں. اللہ اللہ اللہ. ان کی تعداد ہزاروں کے اندر ہے. یعنی ان کے زمانے کے بارے میں تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کرامتیں ایسے ظاہر ہوتی تھیں کہ جیسے ایک تسبیح ہو اور تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے دانے نیچے گرنا شروع ہوتے ہیں. جس قدر تیزی کے ساتھ
وہ دانے اس لڑی سے نکل کے زمین پر آ رہے ہوتے ہیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اسی طرح ظاہر ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب سرکار غوث پاک کی ہیں، وہ داتا صاحب کی ہیں، وہ صحابہ کرام کی ہیں، وہ تابعین کی ہیں، وہ تبع تابعین کی ہیں، وہ ائمہ دین کی ہیں، وہ امام اعظم کی ہیں، وہ اور جتنے بڑے بڑے ولی دنیا کے اندر گزرے ہیں، ان سب کی جملہ کرامات اسی وجہ سے ہیں کہ سارے سرکار کے غلام، بے شک اسی وجہ سے ہیں کہ سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے مبارک قدموں کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے والے ہیں. تو جب سارے ولیوں کی کرامتیں حضور کا معجزہ ہیں تو اب لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، اور وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر ساری کی ساری چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بنے. سبحان اللہ. تو تعداد کی کثرت کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سارے نبیوں سے زیادہ ہیں. سبحان یہ دوسری چیز. تیسری چیز یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے اس میں بعض معجزات ایسے ہیں کہ دکھنے میں وہ ایک معجزہ ہے، اچھا، لیکن اس ایک معجزے کے اندر بہت سارے معجزات، سبحان اللہ، جامع ہے بہت زیادہ، یعنی بہت سارا وہ جامع ہے کہ اس ایک معجزے میں بہت سارے معجزات ہیں. مثال کے طور پہ قرآن پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. سبحان اللہ. اب قرآن پاک کیا ایک معجزہ ہے؟ اللہ اللہ اللہ. یہ معجزات کی تعداد لکھے تو ایک آئے گا، لیکن قرآن کی تو ہر آیت معجزہ ہے. جب قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے تو 6500 کے قریب معجزات تو صرف قرآن پاک ہے. سبحان اللہ. اچھا، پھر یہ تو آیات کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ٹھیک ہے. اب اس کے بعد قرآن پاک میں جو غیب کی خبریں بیان کی گئی، صحیح، جو ماضی کے غیب کے واقعات بیان کیے گئے، جو حال کے اندر جو ہے جو احکام دیے گئے اور جن حکمتوں کے اوپر مبنی وہ احکام ہیں، وہ سارے کے سارے معجزات. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو احکام بیان کیے ان کی حکمتیں تو آج کے زمانے میں ظاہر ہو رہی ہیں. تو قرآن پاک بذات خود نہ جانے کتنے معجزات پر مشتمل ہے، اور قرآن معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو گویا آپ کو یہ ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا کہ جو ہزاروں لاکھوں معجزات پر بھاری ہے اور ان کا جامع ہے. کیا بات. اچھا، اسی طرح معجزہ معراج ہے. ہم معجزات کی لسٹ میں تو اس کو ایک ہی گنتے ہیں، لیکن کیا معراج شریف ایک ہی معجزہ؟ اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر جو ہے وہ کھولا جانا اور اس کے اندر نور بھرا جانا، یہ بذات خود ایک جداگانہ معجزہ. صحیح. پھر آپ کا جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کی ایک گھڑی کے اندر چلے جانا، یہ دوسرا معجزہ. آپ کا براق کی سواری فرمانا تیسرا معجزہ. جبرائیل امین علیہ السلام کا آپ کو یوں ساتھ لے کر جانا اس سے اگلا معجزہ. ہر آسمان پر جانا جدا معجزہ ہے. انبیاء سے ملاقات کرنا اور معجزہ ہے. اچھا، جو نبی دنیا سے ظاہری اعتبار سے پردہ فرما چکے ان سے ملاقاتیں کرنا یہ اور معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گزرنا، انہیں قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا، یہ جداگانہ معجزہ ہے. آپ کا پھر عرش سے بالا جانا یہ اور معجزہ، جنت میں جانا جدا معجزہ. تو گویا اب اس کی اگر ڈیٹیل کے اندر جائیں تو معجزہ معراج بذات خود وہ ہے کہ جو سینکڑوں معجزات پر مشتمل ہے. کیا بات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے ان میں اور دیگر نبیوں کے معجزات کے اندر ایک فرق یہ بھی ہے کہ آپ کو بعض وہ معجزات عطا کیے گئے جو بذات خود ایک معجزہ ہونے کے باوجود سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں معجزات کے اوپر مشتمل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، پھر ایک اور فرق انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے اس سے پہلے جو دیگر نبیوں کے معجزات ہیں ان کی اگر ہسٹری ہم دیکھیں اور ان کا سیاق و سباق دیکھیں تو ہمیں اس میں ایک چیز نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو وہ معجزات دیے جو ان کے زمانے کے ساتھ کچھ میل کھاتے تھے، یعنی زمانے کے ساتھ کچھ مشابہت رکھتے تھے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے زمانے کے اندر جادو کا زور تھا. ٹھیک ہے، جادوگر تھے، تبھی تو فرعون نے وہ جادوگر سارے مقابلے میں بلا لیے نا. تو چونکہ جادوگر اس زمانے میں پائے جاتے تھے، صحیح. اب جادوگر جو چیزیں دکھاتے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ جو جادوگروں کی زبان کو بند کر دے، ٹھیک ہے، اس کا توڑ ہو جائے، اور جو ان کو عاجز کر دے، صحیح، اور جو ان کے سامنے یہ ظاہر کر دے کہ یہ ہے اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ. یہ ہے تمہارا اپنا، یہ ہے اللہ کی طرف سے، اس کا مقابلہ کر کے دکھا. یعنی انہوں نے 60,000 رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، وہ لہرانا شروع ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک ہی عصا مبارک رکھا، وہ عصا رکھا، اژدہا بنا، سارے کے سارے کھا گیا. صحیح. تو اب گویا ان کو بتا دیا گیا کہ یہ تو تھے تمہارے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے میرا. سبحان اللہ. اس جیسا کر کے دکھاؤ ذرا. کیا بات ہے. تو
جادو کا زور تھا تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ وہ عطا فرمایا کہ جو جادو کا سر توڑ دے. ٹھیک ہے. سلیمان علیہ السلام آپ کے زمانے کے اندر بھی جادو بہت زیادہ تھا. جادو بھی تھا اور جنات کا بھی بہت زیادہ تھا کہ جناب جن قابو کر لیا. اب جن قابو کرنا کیا ہوتا تھا کہ بڑے چلے کاٹے اور بڑی جناب وہ کیا نام ہے ورد وظیفے پڑے تو ایک آدھ جن قابو میں آ گیا اور اس کی بھی منتیں کر کر کے اسے کام کروا لیا. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ کیا تھا کہ جنات کی فوجوں کی فوجیں آپ کی بارگاہ میں کھڑی کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. آپ کے سامنے والے تو ایک جن کو جو ہے وہ زندگی میں قابو کرے اور اسی کے اوپر اتراتے پھرے اور اس کی بھی منتیں کر کے اس سے کام کروائیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں اللہ تعالیٰ نے جنات ایسے دیے کہ فوجیں آپ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی تھی. واہ کیا بات ہے. اور سلیمان علیہ السلام ان سے کام کیسے کرواتے تھے جیسے نوکروں کے نوکروں سے کام کروایا جاتا ہے کہ چلو بھی تم دیگے بناؤ, تم جناب تصویریں بناؤ, تم جو ہے وہ حوض کھودو اور تم جو ہے نا یہ کام کرو اور یہ جنات کی جماعت جو ہے نا یہ مسجد بیت المقدس کی مسجد اقصی تعمیر کرے. لگا دیا ان کو تعمیر کرنے کو. اب وہ بیت المقدس کی تعمیر میں لگے ہوئے, اس کو تعمیر کر رہے دیکھ بھی رہے سلیمان علیہ السلام کو. سلیمان علیہ السلام کھڑے اپنے عصے کے ساتھ, اپنا عصا مبارک ہاتھ میں لیا, وہ کھڑے شان کے مطابق کھڑے اور جنات جو ہے نا وہ ڈر کے مارے سارے لگے ہوئے کام کر رہے. تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا. اب گویا یہ بتا دیا کہ اے ساری دنیا والوں, تم سب کی محنتیں, مشقتیں, کمائیاں اور کوششیں اور ورد وظیفے اور چلے اور یہ سب کچھ اپنی جگہ صحیح, یہ ہے اللہ کا نبی, یہ عطا ہے. کیا بات. یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کی یہ شان ہے. تو نبی کو جو عطا کیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے, اس کے مد مقابل کوئی نہ آ سکے. سبحان اللہ. اچھا پھر جنات کا کیا ہے کہ جنات ہوا میں اڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی, یعنی آپ کے قابو میں دے دی. سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام ہوا کو بولتے ادھر چلو تو وہ ادھر چلنا شروع ہو جاتا. کیا بات ہے. آپ اپنے تخت پہ بیٹھتے اور تنہا نہیں, پوری فوج کے ساتھ. اچھا. یعنی پرندوں کی فوج اور جنات کی فوج اور جناب انسانوں کی فوج, یہ ساری فوجیں جو ان کے ساتھ آپ اپنے تخت پہ بیٹھتے اور اب ہوا کو حکم دیتے کہ اڑا کے لے جا, وہاں پہنچنے ہم کو. اب وہ جہاں جانا ہوتا تو ہوا آپ کے تخت کو اڑاتی وہاں پر لے کے جاتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ عطا کیا کہ جس نے جنات کو, انسانوں کو, سب کو بتا دیا کہ یہ ہے اللہ کا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ شان عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو اب چونکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کا ایک بڑا غلغلہ تھا, ایک شور تھا ان کا, جادو کا بڑا زور تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے توڑ والا معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے زمانے کے اندر طب اور فلسفہ بڑا صحیح, یعنی طب ایسی کہ جناب بڑے بڑے ماہر حکماء اور طبیب جو اس زمانے کے گزرے. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا فرمائے کہ جو طبیبوں کے بھی سر کے اوپر سے گزر جائیں. یعنی اب طبیب تو بڑا کچھ کر کرا کے کسی بیمار کو دوائی دے کے تندرست کر سکتے. صحیح. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے ہی زندہ کر دیے. اللہ اللہ. مردے ہی زندہ کر دیے کہ لو یہ کر کے دکھاؤ. اب کون سی دوا ہے جو مردے کو زندہ کر سکتی ہے؟ کون سی دوا ہے جو مردے کو زندہ کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا. چونکہ اس زمانے میں طب زیادہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہی معجزہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ عام ہے ماشاءاللہ, کہ تا قیامت ہے. یعنی آج کی پوری کائنات کے رسول اور نبی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. آج سے 100 سال بعد بھی سرکاری کی نبوت چلے گی, 200 سال بعد بھی, 1000 سال, قیامت تک سرکار ہی کی نبوت ہے. اور آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ کے لیے نبی رسول بنایا. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو زمانہ بنتا ہے, یعنی قیامت تک کا مثال کے طور پہ یہ زمانہ 6000 سال بنتا ہے. اس میں پہلے نمبر پر تو بڑے بڑے زبان دان, بڑے بڑے فصیح و بلیغ, بڑے بڑے جناب شعراء, اپنے شعراء اور اپنی زبان دانی سے لوگوں کو چپ کرا دینے والے گزرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ عطا فرمایا. قرآن کا معجزہ عطا کر کے فرمایا کہ ساری دنیا والے, جن, انسان, یہ سب مل جائیں, قرآن کے جیسی ایک سورت بنا کے لے آئے. اللہ. سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورت ہے, اس جیسی ایک سورت بنا کے لے آئے. 1500 سال تو گزرنے والے. صحیح. آج تک روئے زمین پر پوری دنیا کا کوئی بندہ, کوئی فرد بشر, کوئی جن, کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا, کچھ ہے, آئندہ جا کے ہو سکتا ہے دوبارہ بہت زیادہ عروج پہ چلا جائے, لیکن سب کچھ مل ملا کر بھی قرآن کی مثل کوئی شخص
کوئی کتاب، کوئی آیت، کوئی صورت پیش نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، آپ کو جادوگر کہا۔ قرآن پاک کے اندر ہے کہ آپ کو جادوگر بھی کہا، ساحر کہا، شاعر کہا، کاہن کہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی کا اشارہ کیا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دی۔ اللہ اللہ اللہ، کہ اگر جادوگر کہتے ہو تو پھر کوئی جادوگر یہ کر کے دکھا دے، صحیح صحیح، تو جادوگر چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا قیامت تک آنے والے سارے جادوگروں کے مقابلے کے اندر بھی وہ معجزہ عطا فرما دیا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا۔ اچھا، اب طب ہے تو طب کا زمانہ، ہمارا زمانہ تو بہت ہی آگے نکل گیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے زمانے کے اندر طب جو ہے وہ بڑے اپنے کمال کے اوپر، میڈیکل سائنس، اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے، ان میں جو سب سے بڑا ظہور ہوا وہ طب کے شعبے کے معجزات کا سب سے زیادہ ظہور ہوا۔ سبحان اللہ۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنوں کو شفا عطا فرمائی کہ ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، وہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی اپنے امامے سے باندھ کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، نبی پاک علیہ السلام نے اس کی پنڈلی کو جوڑا، لعاب دہن لگایا، درست ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آشوب چشم لے کے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا، آنکھیں درست ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کٹا ہوا اپنی آنکھ کا ڈیلا لے کر سرکار کی بارگاہ میں، نبی پاک علیہ السلام نے رکھا، دم فرمایا، درست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ آپ نے معجزات ظاہر فرمائے کہ جو تا قیامت اب طب میڈیکل اپنی انتہا کو پہنچ کر بھی جس کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، جس سے ظاہر نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ اچھا، پھر اس کے بعد طب کے بعد اب مثال کے طور پہ اب زمانہ ہے یوں کہہ لے کہ طاقت کا، قوت کا، کہ جناب دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی اور نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ دنیا کے اندر ایجادات ہو چکی ہیں، چیزیں ہیں، قوت اور طاقت کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ قوت و طاقت عطا فرمائی کہ فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اللہ، کہ اے محبوب تمہاری طاقت یہ ہے کہ تم جو پھینکتے ہو، تم جو کینکریاں پھینکتے ہو وہ تم نہیں پھینکتے، اللہ پھینکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جو قدرت ہے، جو اس کی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کا ظہور ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اچھا، پھر وہ جو کینکریاں سرکار نے پھینکی، اب اس کا اندر معجزہ یہ کہ کینکریاں تو ایک ہی ہوا لے کر گئی، صحیح، لیکن وہ کیا بات تھی کہ صرف کافروں کی آنکھوں کے اندر تو وہ گئیں، یہ نہیں ہوا کہ کسی مسلمان کی آنکھ کے اندر بھی چلی جائے کہ ہوا چل رہی ہے تو چلو 2-4 مسلمان بھی ساتھ ہی صحیح۔ تو اب دنیا کے اندر ابھی تک تو ایسی کوئی ایجاد نہیں ہے کہ جو ایسا میزائل یا کوئی ایسی گولی ایجاد کرے کہ جو اگر کسی خاص جنس یا خاص مذہب کے لوگوں کی طرف جائے گی تو چلے گی، دوسری طرف نہیں چلے گی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قدرت و طاقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، وہ تھی کہ جو صرف کافروں کی طرف تو گئی، ان کی آنکھوں کے اندر تو جا کر پڑی، ان کو تو شکست کا باعث بنی، لیکن مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ پھر اس کے بعد اب جیسے سائنس کا زمانہ، بے شک سائنس کا زمانہ ہے کہ سائنس کے اندر جناب یہ ٹرینیں ایجاد ہوگی، بسیں ہیں، کاریں ہیں، جہاز ہیں، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کروایا، بے شک، اور معراج کروا کے سرکار کو وہاں پہنچا دیا جہاں قیامت تک سائنس نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ، یعنی یہ یہاں سے مریخ تک پہنچ گئے لیکن عرش تک پہنچے صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو سائنس کا زمانہ آنا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جو اس زمانے کے اندر تو کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ اس معجزے کے پیچھے حکمت کیا تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ چونکہ سرکار کی نبوت قیامت تک ہے، بے شک، لہذا وہ معجزہ عطا فرمایا گیا کہ جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی ہر زمانے کے لیے اور ہر دور کے لیے اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ سبحان اچھا، اللہ، اسی طرح یہ وہ سیٹلائٹ ہے۔ اب سیٹلائٹ کیا ہے کہ ہمارے سر پہ کھڑی ہو جائے تو پورا ملک یا اس سے بھی بڑا ایریا جو ہے وہ اس کی کوریج کے اندر آ جاتا ہے، اس کو دیکھ لیتا ہے۔ بڑی مشکلوں کے ساتھ ایک بنتی ہے، پھر اڑاتے ہیں، پھر چڑھاتے ہیں، پھر جا کے وہ سارا کچھ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ نظر عطا فرمائی جو ساری دنیا کو سیٹلائٹ سے بھی زیادہ بہتر انداز میں دی۔ سرکار خود ارشاد فرماتے ان اللہ رفع لی الارض فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو بلند کر دیا تو میں زمین کو اور جو کچھ زمین میں ہے اس سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں
جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اور قیامت تک تو کے لیے جیسا جیسا زمانہ آنا تھا، چونکہ سرکار سارے زمانوں کے لیے نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ویسے ویسے آپ کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ معجزات عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، کتنا خوبصورت بیان ہے، اور یقین کیجئے کہ جب یہ فضائل سنتے ہیں، کمالات سنتے ہیں، تو دل جو ہے وہ محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید سرشار ہو جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور سوچ بھی آتی ہے، یہ سب کچھ ہمیں ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے آقا عطا فرمائے جن کے فضائل یہ ہیں، جن کے کمالات یہ ہیں، معجزات کی بات کریں تو اس کا کوئی کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ ایسے کمالات والے آقا، ایسے فضائل والے آقا ہمیں نصیب ہوئے، کیا ہم اس عظیم نعمت کا شکر بجا لانے میں کامیاب ہیں؟ جی ہاں، شکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آقا عطا فرمائے کہ ان کی ہم اطاعت کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اتنے عظیم امت کے اندر ہمیں پیدا کیا گیا، تو مقام شکر ہے یہ۔ آج کا دن ہمیں یہ ریمائنڈ بھی کراتا ہے، ہمیں یہ ذہن بھی بنانا ہے، ہمیں یہ نیت بھی کرنی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ ہم اس امت میں پیدا ہوئے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے، اتنی شان والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اور بندگی کر کے کیا ہم کامیابی کے راستے پر ہیں یا ہمارا انداز زندگی کچھ ہو رہا ہے؟ اور یہی دعوت اسلامی ہمیں پیغام دیتی، یہی سوچ ہمیں آج کا دن جو ہے وہ فراہم کرتا ہے کہ آج ہم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، سرکار کے فضائل اور کمالات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ اس شان والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل، آپ کی اطاعت ہماری زندگی کے اندر کس قدر ہے۔ تو آ جائیے، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل سرکار کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو سرکار کا دنیا میں تشریف لانا ہے، جو مقصد ہے، اس کو حاصل کرنے میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا سے محبت اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اور اتباع بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اتنے سارے کثیر معجزات ہیں، اتنی اقسام کے معجزات ہیں، کس کس معجزہ کا تذکرہ کیا جائے؟ جس معجزے کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اس کی شان ہی نرالی ہے، لیکن کچھ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بیان کیا جا سکے کہ کیا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یا سب سے بڑے معجزات کن معجزات کو قرار دیا جاتا ہے؟ اس میں یوں ہے کہ اگر تو زبان محبت سے کہا جائے تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اس ذات مبارکہ سے جو ظاہر ہوا عادتاً ایسا ہوتا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے اخلاق، کیا بات ہے، ایسی ملنساری، سبحان اللہ، ایسی عظمت، ایسی بلندیاں، ایسی رفعتیں، ایسی روحانیت، ایسی برکتیں، ایک ہی ذات مبارکہ سے اتنا کچھ ظاہر ہو جائے، اتنا کچھ ظاہر ہو جائے، یہ محال ہے کہ کسی اور سے اس طرح کا ظہور یعنی ہو سکے۔ سراپا معجزہ ہو گیا نا؟ یعنی سراپا معجزہ۔ اس لیے علماء نے بیان بھی فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سراپا معجزہ آ گیا، سبحان اللہ، اور وہ برہان، وہ سراپا معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور عام طور پر جو کتابوں میں لکھا ہے، جو علماء نے لکھا ہے، وہ عرض کرتا ہوں، جی، وہ ہے کہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ دائمی معجزہ ہے۔ بے شک، اور جو معجزات ہیں ان کا ظہور ہوا اور پھر وہ روایتوں کے اندر آ گئے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک وہ زندہ و جاوید معجزہ ہے سبحان جو ظہور میں آیا، یعنی کائنات میں تشریف لایا، صحیح، تو اب تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک اور اس کے بعد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ موجود تو ہمیشہ سے ہے کہ صفت باری تعالی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے سامنے جو اس کا ظہور ہوا ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظاہر ہے، اور اس کے معجزات ختم ہونے والے نہیں۔ یعنی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ صحیح، قرآن سے وہ چیزیں نکلتی رہیں گی، وہ علوم ظاہر ہوتے رہیں گے، وہ اسرار نظر آتے رہیں گے کہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن قرآن کے اسرار جو ہے وہ ختم نہیں ہوں سبحان گے۔ اللہ، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کیا
اس کی تلاوت ہم کرتے ہیں، کیا اس سے ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں؟ تو نیتیں بھی کرتے چلے جائیے نا ساتھ ساتھ. سب سے بڑا جو معجزہ ہے تو اس سے اتنی ہی برکتیں بھی ہمیں حاصل کرنی چاہیے. تو تلاوت قرآن کی نیت کر لیجئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سب سے بڑے معجزے کو پڑھنے، اس کا ترجمہ پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی اور یہ کامیابی کی ضمانت بھی ہے. مفتی صاحب، تو اب اس ساری گفتگو کے بعد اگر ہم اس کو کمپائل کرنا چاہیں تو آپ کس طرح سے یہ بیان فرمائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کی یہ اتنی اقسام ہیں، اس کو کیا تقسیم کیا جا سکتا ہے کسی حوالے؟ دیکھیں، کئی اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے. جی. ایک تو یہی ہے جو ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. جس کو شاعر نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوما ہما دارن تو تنہا داری. یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دم فرمانا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اپنے جو ہے وہ دستے مبارک کو روشن کر دینا ہے. آنچ خوما ہما دارن، جتنی خوبیاں یا جتنے کمالات سارے کے سارے نبی رکھتے تھے، تو تنہا داری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آپ کی ذات کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. تو جتنے معجزات ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں موجود ہے. ایک دوسرے اعتبار سے تقسیم یوں کر سکتے ہیں کہ جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، جی، ہمیں کائنات کی اقسام، یعنی کائنات کی ہمیں اقسام نظر آتی ہیں. صحیح. مثال کے طور پہ انسان ہمیں نظر آتے ہیں، جنات کی ایک قسم ہے، فرشتوں کی ایک قسم ہے. اب انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں. اچھا، پھر دوسری اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ زمین ہے، آسمان ہے. پھر ہم کہتے ہیں پہاڑ ہیں، بادل ہیں، چاند ہے، سورج ہے. یعنی عالم کائنات جو ہے اس کی جو بڑی بڑی اقسام ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم ان کو جدا جدا لیں اور ان سب کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہر قسم کے ساتھ متعلق ہیں، سبحان اللہ، ہر عالم کے ساتھ متعلق ہیں. مثال کے طور پہ آپ جتنی میں نے چیزیں عرض کی ہیں اگر صرف ان کو ہی لے لیں تو ان کے اوپر اتنے معجزات ہیں کہ جن کا بیان نہیں ہو سکتا. بقیہ اقسام تو اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مزید اور نکل آئیں گی. انسان ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے گفتگو ہوئی. کافر تھا، آپ سے آ کر گفتگو کر کے پھر اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اب اس کے بعد کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آنے سے پہلے دنیا کے اندر مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ سے تھی، لیکن اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب چہرہ میری نظر میں آپ کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک نشست کے اندر سبحان اللہ، عداوت کا یوں محبت میں بدل جانا، غلامی میں بدل جانا، عشق میں بدل جانا، الفت میں بدل جانا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جو انسانوں کے دلوں کو بدل دینے والا ہے. تو یہ انسانوں کے اعتبار سے معجزات ہیں. اچھا، اب جنات کے اعتبار سے دیکھیں تو جنات کے بارے میں باقاعدہ روایتیں موجود ہیں. قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ جنات آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قرآن سنا کرتے تھے. اللہ. قرآن پاک کی آیات مبارکہ اس کے اوپر موجود ہیں. قرآن پاک میں سورہ جن موجود. صحیح. اچھا، اس کے ساتھ جنات کے بارے میں یہ روایتیں بھی موجود ہیں کہ جنات اپنی حاجتیں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے ہیں. یعنی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے جنات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. اب یہ وہ معجزات جو جنات سے متعلق. فرشتوں کے اعتبار سے دیکھ لیں، فرشتوں کے بارے میں معجزات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامانہ مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر فرشتوں کو نازل فرمایا. سبحان اللہ. تو فرشتے سرکار کی مدد کے لیے، تائید کے لیے اترے. یہ فرشتوں کے اعتبار سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. سبحان اللہ. جمادات کے اعتبار سے بات کریں، جمادات کیا کہ وہ جامد چیزیں جن کے اندر روح اور جن کے اندر جو ہے نمو نہیں ہے، یعنی جو بڑھتے نہیں ہیں، جیسے پتھر ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں مکے کی وادیوں سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. تو جمادات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ. سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح اب نباتات ہیں، جیسے درخت ہو گئے. درختوں کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر معجزات. ایک عربی سرکار کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہنے لگا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. فرمایا کہ ہاں. اس نے کہا کہ آپ کو معجزہ دکھائیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کے فلاں درخت کو بول دو کہ تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں. صحیح. وہ عربی گیا درخت کو جا کے اس نے کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں. سبحان اللہ. درخت اپنی جگہ سے اکھڑا
زمین کو چیرتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر سرکار کے سامنے کلمہ پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نباتات کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حیوانات کے اندر آ جائیں تو حیوانات کے کثیر معجزہ، جیسے ایک معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی باغ کے اندر تشریف لے گئے، تو وہاں پر لوگ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہاں سے ہٹ جائیں، یہ اونٹ ہے اور یہ بپھرا ہوا ہے، اچھا، تو یہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے نہیں نقصان پہنچائے گا۔ سبحان اللہ، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے، سبحان اللہ۔ اونٹ کے قریب تشریف لے گئے تو اونٹ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اچھا، وہ جو بپھرا ہوا تھا، بپھرا ہوا اونٹ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنا منہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کانوں کے قریب کیا اور کچھ بولنے لگا، کچھ بڑبڑانے لگا۔ اللہ، دور سے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی باتیں سن کر فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے کو فرمایا کہ اس کے مالک کو بلاؤ۔ مالک کو بلایا گیا، فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، اللہ اللہ، یہ اونٹ جانور تمہاری ہو کر، شکایت کر رہا ہے کہ ساری زندگی تو میرے اوپر بوجھ لاد کے مجھ سے کام لیا جاتا رہا اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرا چارہ بھی پورا نہیں دے رہے۔ اللہ اللہ، تو فرمایا کہ اس کے اوپر رحم کرو۔ کیا بات ہے، اونٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی فریاد عرض کر رہا ہے۔ سبحان تو اللہ، یہ حیوانات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ سبحان اللہ۔ اب آ جائے زمین اور آسمان کی طرف۔ جی، زمین کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ ہے۔ ایک روایت عرض کرتا ہوں مسلم شریف کی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا تو میں نے زمین کے تمام مشرقوں کو اور تمام مغربوں کو دیکھ لیا، اللہ، تمام یعنی کونوں کو پوری روئے زمین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سمیٹ دیا گیا، زمین کو سمیٹ دیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مشرق و مغرب کا مشاہدہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ زمین کے اعتبار سے۔ کیا آسمان کے اعتبار سے مشہور ترین معجزہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات سارے آسمانوں کو پار کرتے ہوئے عرش سے ماورا تشریف لے سبحان گئے۔ اللہ، سبحان یہ اللہ۔ آسمانوں کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ کیا بات ہے۔ اب اس کے بعد آپ پہاڑ کی طرف آ جائیں، پہاڑ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پہ تشریف لے گئے، ساتھ میں صدیق اکبر تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے۔ پہاڑ نے لرزنا شروع کر دی، لرزنا شروع کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدہ، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، کیونکہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، دو شہید ہیں، سبحان اللہ، سرکار ہیں، صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہے، عثمان غنی۔ عثمان غنی۔ احد پہاڑ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک ٹھوکر ماری اس کا زلزلہ ختم ہو گیا، اللہ، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ سبحان یہ اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایڑیوں کا معجزہ اور جس کا تعلق پہاڑ کے پہاڑ ساتھ۔ کے ساتھ اچھا، اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحبہ، احد وہ پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اگرچہ بے جان ہے، محبت اب پھر بھی پہاڑ ہے، کرتا بے جان ہے، لیکن سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا کیا ہے۔ یہ بات پہاڑ کے اعتبار سے۔ سبحان بادلوں کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو صحابہ کرام سامنے موجود ہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی کہ حضور بارشیں بند ہوں گی، قحط پڑ گیا، بکریاں مر رہی، جانور مر رہے ہیں، ہم تو بھوکے افلاس کا شکار ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک بلند کیے بارش کے لیے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ممبر سے نیچے تشریف لائے نہیں تھے کہ ہر طرف سے بارش ہونا شروع ہو گئی، کیا بات ہے، کیا جو بات ہے، عرصہ دراز سے نہیں ہو رہی تھی، بارش ہونا شروع ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ بارش کے قطرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی شریف کے بالوں کو چومتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا۔ اب یہ بارش شروع ہوئی، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، اب اگلا جمعہ آ گیا یا اس سے اگلا جمعہ آ گیا، دوبارہ خطبہ شروع ہوا، دوبارہ ایک عربی وہی یا دوسرے کوئی کھڑے ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ اب دعا کرے بارش بند ہو جائے، اللہ، اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اتنی ہو گئی کہ اب تو وادیاں پانی سے بھر گئی ہیں۔ واہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور صرف اتنے الفاظ ارشاد فرمائے
اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ اللہ، اتنے الفاظ، اور راوی فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے اشارہ فرمایا، یعنی جیسے یوں چھتری کا اشارہ بنتا ہے صحیح صحیح، اس طرح اشارہ فرمایا۔ سرکار نے جیسے جیسے اشارہ فرمایا بادل ویسے ویسے کٹتا گیا، واہ، وہاں سے ہٹتا چلا ویسے گیا، ویسے کٹتا گیا، سبحان اللہ، ہٹتا گیا۔ اب مدینہ منورہ پر بارش نہیں ہو رہی تھی، سبحان ارد گرد بارش ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرمایا کہ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ واہ، کیا تو بات نبی ہے، پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وہ معجزہ جس کا تعلق بادلوں کے بادلوں ساتھ کے ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے چاند ہے، تو چاند کے بارے میں معجزہ جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے کہ کفار مکہ نے کہا کہ یار یہ جادوگر ہیں تو ان سے وہ معجزے کا مطالبہ کرو جو جادوگر دکھا نہ سکے۔ تو انہوں نے کہا یار جادو نا زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا، آسمان پہ نہیں چلتا۔ لہذا ان سے کہو کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ آئے آگے کہا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں تب مانیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک سائڈ پہ تھا، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی دوسری سائڈ اتنا واضح ہو گیا، کیا بات ہے، تو سبحان اللہ، اپنے ایک اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ آپ کا چاند سے متعلق ہے۔ سبحان سورج سے متعلق آپ کا معجزہ ہے کہ سورج غروب ہو رہا تھا اللہ، یا غروب ہو چکا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ کے دعا فرمانے پہ ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ واپس پلٹ آیا، عصر کا وقت ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وہ معجزہ کہ جس کا تعلق چاند اور سورج کے ساتھ ہے۔ تو سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ سبحان کی۔ اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات کی اقسام اگر بیان کرنی ہو تو ایک تقسیم یہ بھی ہو سکتی ہے صحیح، جو میں نے عرض کی، اشیاء کے اعتبار یہ بھی سے، ہو سکتی ہے کہ اشیاء کے اعتبار سے اور اشیاء کی پوری جنسوں کے اعتبار سے، صحیح، کہ نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، بادل ہیں، دریا ہیں، یہ تمام چیزوں کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات عطا کیے گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی، دلیل آ گئی، سراپا معجزہ تشریف لے آئے۔ تو اسی لیے وہ کسی شاعر کا بڑا پیارا شعر ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو کمالات ہیں، یہ جو آپ کی عظمتیں ہیں، یہ جو شانیں ہیں، ان کے بارے میں اتنا کہا جا سکتا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ، اے صاحب جمال، اے انسانوں کے سردار، آپ کے چہرہ مبارکہ کے نور سے چاند روشن ہو گیا، آپ کی ایسی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں جیسی کرنے کا حق ہے۔ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے بعد کائنات کے اندر اگر کوئی عظیم ترین ہستی ہے تو وہ آپ کی ذات مبارک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اعلیٰ حضرت علی رحمٰن نے اس کو دوسرے الفاظ کے اندر بیان فرمایا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ دے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں آقا کہوں تجھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ان کمالات کا تذکرہ کرتے ہیں، معجزات کا تذکرہ سنا، کیا کیا بات بیان کی جائے، اور پھر امام اہل سنت کے اشعار اور دیگر جو شعراء نے سرکار کی بارگاہ میں جو کلام عرض کیے وہی سمجھ میں آتے ہیں کہ کتنا بیان کریں گے، کیا کیا بیان کریں گے۔ ہر کوئی سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی یہی کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا۔ آخر میں ایک مدنی پھول آپ کے بارگاہ میں گوش گزار کروں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز کو تھام لیجئے، ان اعمال کی طرف اپنی جو ہے وہ کوششیں مزید بڑھا دیجئے کہ جن سے ہمارے آقا خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمالات عطا فرمائے، یہی نہیں بلکہ
سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اور عظمت تو قیامت کے دن بھی ظاہر ہوگی، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ یہ تو سارے وہ کمالات ہیں جو دنیا میں ہم نے دیکھے یا قیامت تک کے لیے جن کا اثر باقی ہے۔ قیامت کے دن جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کا ظہور ہوگا تو وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی لازوال دولت عطا فرمائے، اور اس کا اظہار بھی ہمارے اعمال سے، ہمارے ظاہر سے ہو تو انشاءاللہ عز و جل اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن آج کی دن کی خصوصی نشریات اب بھی آپ کچھ سلسلے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ عصر کی نماز کے بعد بھی مناجات کا سلسلہ ہوگا، اور آج تو بہت مختلف مقامات سے جلوس میلاد فیضان مدینہ کی طرف رواں دواں ہوں گے، انشاءاللہ اس کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ افطار کا سلسلہ ہوگا، پھر رات میں بھی انشاءاللہ آپ کو خصوصی نشریات جو ہے وہ پیش کی جائیں گی۔ تو اپنا سارا بقیہ دن بھی مدنی چینل کے ساتھ گزارئیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت اور شان کو اپنے دل میں بسانے اور اپنے ذہنوں میں اس کو بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔